السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي آمین یا رب العالمین۔ نوٹس کے پیج نمبر اگر 2 پہ ہم دیکھیں تو اس کے سب سے ٹاپ پر لکھا ہوا تھا یونٹ نمبر 1۔ تو ابھی ہم اس کورس کا یونٹ 1 پڑھ رہے ہیں۔ آپ اگر اس پہ غور کریں تو لکھا ہوا تھا یونٹ نمبر 1 3 کلاسوں پر مشتمل ہے، جس میں سے ہم نے ابھی صرف ایک کلاس کور کی ہے، کلاس 2A 2B اینڈ 2C۔ دیکھیں ہمارا ایک کلاس کا جو ٹائم ڈیوریشن تھا وہ ایوریج 1 آور تھا، تو آپ کی آسانی کے لیے میں نے کلاس کو 3 پارٹس میں کنورٹ کر دیا تھا، وہ کلاس ایک ہی تھی۔ اچھا جی، یونٹ نمبر 1 کا جو ہمارا ٹاپک ہے بیسیکلی وہ ہے کہ قرآنی ٹیکسٹ میں سے ہم الفاظ کا ذخیرہ کس طرح حاصل کریں۔ مجھے کافی لوگوں نے کمنٹس کیے، سوال کیے، پوچھا کہ سر آپ تو بغیر عربک کے پڑھا رہے ہیں، کیا کورس اسی طرح چلتا رہے گا؟ تو میں خاص ان سے مخاطب ہوں اور ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ صرف آپ کے پاس رولز ہوں، قواعد ہوں، گرامر ہو تو آپ اس کو اپلائی کس پہ کریں گے؟ تو ہم ان رولز کو سیکھنے سے پہلے ہم سیکھیں گے انشاءاللہ، گرامر پر بھی آئیں گے انشاءاللہ، لیکن ان رولز کو، ان گرامر کو سیکھنے سے پہلے ہمارے پاس مٹیریل تو ہو کہ ہم وہ رول کن پر اپلائی کریں، کن الفاظ پہ اپلائی کریں۔ جو یونٹ نمبر 1 کا جو پورا مقصد ہے وہ یہ کہ آپ کے پاس جب یہ یونٹ ہم کمپلیٹ کریں تو قرآن کا ایک ذخیرہ الفاظ موجود ہو، اور وہ ذخیرہ الفاظ رٹے سے حاصل نہیں ہو بلکہ کانسیپٹ سے حاصل ہو۔ تو کلاس 2 میں ہم نے الفاظ کی 3 کیٹیگریز کور کی، ٹھیک ہے۔ آج ہم انشاءاللہ کلاس نمبر 3 اسٹارٹ کر رہے ہیں۔ آپ کی آسانی کے لیے کلاس 3 کو میں نے 2 پارٹس میں کنورٹ کر دیا۔ کلاس 3A آج پڑھیں گے اور انشاءاللہ اس کے بعد کلاس 3B۔ کلاس 3A کے لیے آپ کو پیج نمبر 8 اینڈ پیج نمبر 9 فائل مل گئی ہوگی آن لائن اسٹوڈنٹس کے لیے۔ دیکھیں جو ابھی تک ہم نے الفاظ پڑھے ہیں کلاس 2A 2B اینڈ 2C میں، سب سے پہلے تو تھوڑا سا ریوائز کریں کہ ہم نے پڑھا تھا کوئی بھی لفظ ہوتا ہے اس کی 6 حالتیں ہوتی ہیں، اس کی 6 اسٹائلز ہوتے ہیں۔ ہم نے کتاب کی مثال لی تھی اسی پہ تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ ہم اردو میں صرف کتاب کہتے ہیں، وہ کتاب کو 6 طریقے سے بولتے ہیں، کتابن، 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 الکتابو، الکتابا، الکتابی۔ یہ سٹائلز پڑھانے کا مقصد یہ تھا کہ تاکہ آپ کو ٹیکسٹ کے اندر سے الفاظ ڈھونڈنے میں آسانی ہو، کہ ورڈ وہی ہے لیکن اس کی حالت چینج ہو گئی تو تھوڑا سا مختلف لگ رہا تھا۔ اب اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہم ٹاپک اسٹارٹ کر رہے ہیں اس کا نام ہے قرآنی الفاظ، یعنی قرآنی الفاظ ہی ہم سیکھ رہے ہیں، لیکن اس کے آگے لکھا ہوا ہے جمع، یعنی ابھی تک جو ہم نے الفاظ پڑھے ہیں اگر انہی الفاظ کو جمع بنا دیا جائے، اور جمع بتانے کی ضرورت تو نہیں ہونی چاہیے، واحد جمع ان الفاظ کو کہتے ہیں جو ایک سے زیادہ چیزوں پر دلالت کرے اردو کے اندر، ٹھیک ہے، جیسے کرسی، کرسیاں، کتاب، کتابیں۔ تو اگر عربک میں انہی الفاظ کی جو ہم نے پڑھا ہے کتاب، قرآن، XYZ، اگر انہی کی جمع بنا کر پیش کی جائے تو شاید ہمیں محسوس ہو گئے بالکل نیا ورڈ ہے، ٹھیک ہے، شاید ہمیں کیا محسوس ہوئے بالکل نیا ورڈ ہے۔ لیکن اگر ہمیں اس ورڈ کی واحد معلوم ہو تو جمع کا ترجمہ بالکل آسانی سے کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ کوئی نیا ورڈ نہیں ہوگا۔ اگر جمع کا ٹاپک ہم نے پڑھ لیا، قرآن کے بہت سارے الفاظ ہمیں سمجھ آ جائیں گے۔ اور یہ جو نمونے کے طور پر الفاظ لکھے ہوتے ہیں نا، ایگزامپلس کے طور پر، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا بس یہی یاد کرنا ہے، ان کا مطلب ہوتا ہے ایک کانسیپٹ کلیئر کرنا ہے۔ ان کانسیپٹ پہ ہزاروں الفاظ قرآن میں موجود ہیں، صرف محدود ہی نہیں کہ بس یہی الفاظ یاد کر لیے، ایک کانسیپٹ کلیئر کیا کریں کہ کانسیپٹ کیا دیا جا رہا ہے۔ تو آج کا کانسیپٹ دیا جا رہا ہے کہ واحد تو ہمیں یاد ہے، اگر انہی الفاظ کی جمع بنا دی جائے تو شاید ہمیں ایسا محسوس ہوگا بالکل نیا ورڈ ہے، حالانکہ وہ نیا ورڈ نہیں ہوگا، وہ اسی واحد سے نکلا ہے۔ اگر واحد کا ترجمہ یاد ہو تو ہم بآسانی وہ ورڈ
کا ترجمہ کر سکتے ہیں جمع کا. مثال کے طور پہ سب سے پہلے آپ کا لکھا ہوا ہے اقلام, قرآن میں آئے گا. اگر ہم دیکھیں تو بظاہر ہمیں اس کا ترجمہ یاد نہیں ہے اقلام, لیکن کیونکہ جمع کا ٹاپک چل رہا ہے تو ذہن میں جمع رکھیے کہ یہ سارے ورڈ جمع ہیں, تو ان کی واحد تلاش کرنے کی کوشش کیجیے. ہم اس کی واحد پڑھ چکے ہیں, اردو میں موجود ہے قلم. اگر اس کی واحد پتہ چل جائے تو جمع کا ترجمہ بآسانی ہم کر سکتے ہیں. تو اقلام کا مطلب زیادہ قلم, اقلام کا مطلب زیادہ قلم. تو یہ ورڈ اس کی واحد کیا ملی ہمیں؟ قلم. ٹھیک ہے. سیکنڈ اعمال, اردو میں بھی استعمال ہے, اس کی واحد کیا ملی؟ عمل. تو اعمال کا مطلب کیا ہوگا؟ زیادہ اعمال, زیادہ عمل. اسی طرح کتب, کتاب کی جمع کتب. ملائکہ, دیکھیں بالکل نیا ورڈ لگ رہا ہے, بالکل نیا ورڈ لگا رہا ہے, لیکن اگر اس کی واحد ہمیں یاد ہو تو ہم آٹومیٹک اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں. اس کی واحد ہم نے پڑھی ہے ملک, فرشتہ. قرآن میں یہ لفظ بہت زیادہ آئے گا ملائکہ. اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ ملک فرشتہ, ملائکہ فرشتے, سمپل. اسی طرح اجسام, نیا ورڈ لگ رہا ہے, لیکن اگر دیکھیں تو یہ کس سے نکلا ہے؟ جسم سے. اجسام بہت سارے جسم. کلیئر؟ آج کا موضوع کلیئر ہوا؟ کیا پڑھنے جا رہے ہیں کہ بظاہر دیکھنے میں لگے گا نیا ورڈ ہے, لیکن اگر ہم تھوڑی سی محنت کریں تو ہم نے اس کی واحد پڑھی ہوئی ہے. اب وہ واحد پیور اردو بھی ہو سکتی ہے, اردو سے مشابہ بھی ہو سکتی ہے, اور پیور عربک بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. اب ذہن میں یہ نہیں رکھیں کہ وہ واحد اردو ہی ہوگی, وہ پیور عربک بھی ہو سکتی ہے. اگر پیور عربک کی جمع ہے تو وہ ورڈ ہمیں یاد ہی کرنا ہوگا. اب یہاں پہ لکھا ہوا ہے لیکن اگر آپ کو ان جمع کے الفاظ کی واحد معلوم ہو تو آپ بآسانی ان کا ترجمہ بھی کر سکتے ہیں. فوکس واحد پہ ہی کرنا ہے. ٹھیک ہے. اگر جمع کے کوئی الفاظ آ رہے ہیں تو ڈائریکٹ ترجمہ نہیں کر سکیں گے ہم, پہلے ہمیں فوکس واحد پہ کرنا ہے کہ اس کی واحد کیا ہے. اگر واحد معلوم ہو جائے تو جمع کا ترجمہ خود بخود ہم کر سکتے ہیں, کوئی مشکل نہیں ہے. چند نمونے کے طور پر, سیمپلز کے طور پر آپ کو الفاظ دیے ہوئے ہیں. المساجد, یہ سارے ورڈ قرآن میں آئیں گے, کوئی بھی ایک ورڈ ایسا نہیں ہے جو قرآن کی ڈکشنری سے باہر ہو. تو آپ کے پاس قرآن کی وہ کیپس بھی تیار ہو رہی ہیں. ہم انشاءاللہ یونٹ 1 کے بعد گرامر پر آئیں گے آہستہ آہستہ. یونٹ 1 کا مقصد کیا ہے؟ ذخیرہ الفاظ جمع کرنا, تاکہ مٹیریلز تو ہو. دو مقصد ہیں, ایک الفاظ کا مٹیریل ذخیرہ ہو, اور دوسرا قرآنی ٹیکسٹ سے یوز ٹو ہو جائیں, آپ انسیت ہو جائے. ٹھیک ہے. المساجد, مسجدیں. الانبیاء, اس کی واحد کیا آئے گی؟ نبی. ٹھیک ہے. اس کی واحد کیا آئے گی؟ تو انبیاء زیادہ نبی. العلماء, اس کی واحد عالم. الفقراء, اس کی واحد فقیر. اس کی واحد تو فقراء مطلب زیادہ فقیر. ٹھیک ہے. المساکین, اس کی واحد مسکین. خود یاد کرتے رہیں گے. جنات. اب دیکھیں ایک چیز اور, یہاں پہ میں نے لہجہ نہیں لکھا ابھی تک. ٹھیک ہے. لہجہ کیا ہوتا تھا؟ یا تو زبر یا پیش یا زیر. الف لام, الف لام کے بغیر. یہ المسجد میں نے بغیر اعراب کے لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. آپ اس کو المسجد دو بھی پڑھ سکتے ہیں, المسجد دا بھی پڑھ سکتے ہیں, المسجد دی بھی پڑھ سکتے ہیں. جب ایک سینٹینس میں استعمال ہوگا تو وہاں پر ایک لہجہ استعمال ہوگا, لیکن جب ایک ورڈ لکھا ہوا ہے تو اس کو ہم 6 لہجوں میں سے کوئی بھی لہجہ پڑھ سکتے ہیں. تو میں نے یہاں پر کوئی اعراب نہیں لگایا, اعراب زبر زیر پیش نہیں لگا ہے. ٹھیک ہے. تو لہجہ آپ اپنی مرضی سے پڑھ سکتے ہیں. جنات. ٹھیک ہے. اب دیکھیں اس میں ہمیں شاید کنفیوژن ہو سکتی ہے, یہ جن کی جمع ہے یا جنت کی جمع ہے. ٹھیک ہے. تو دیکھیں جن کے نیچے تو زیر ہوتا ہے نا, تو یہ جن ہے, جیم کے زبر ہے, تو یہ کس کی جمع ہوگی؟ جنت کی. اور جنت کا ترجمہ ہوتا ہے باغ. جنت کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ پیراڈائز, باغ. جنات باغات. ائمہ, اردو کا استعمال کرتے ہیں بہت, امام کی جمع ائمہ, امام کی جمع بہت سارے امام, ائمہ. الشرکاء, شریک, پارٹنر. شرکاء. ٹھیک ہے. پارٹنر, شریک, شریک حیات بھی کہتے ہیں ہم. ٹھیک ہے. لائف پارٹنر. اچھا یہ ورڈ ابھی چھوڑیں, یہ لاسٹ میں پڑھیں گے, موسٹ امپورٹنٹ ورڈ ہے. انفس, النفوس. الانہار, اس کی واحد کیا آئے گی؟ نہر. اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں نہر, جسے ہم نہر کہتے ہیں. اردو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ نہر. قرآن میں بہت آئے گا الانہار, نہریں. ٹھیک ہے. تو بظاہر دیکھیں گے تو ہمیں نہیں معلوم ہو رہا اس کا ترجمہ کیا ہے, لیکن جب ہمیں پتہ چل گیا یہ جمع ہے تو ہم اس کی واحد تلاش کرنے کی کوشش کریں گے. اور واحد کیا ملی؟ نہر, اردو کا ورڈ. تو انہار, نہریں. اسی طرح امثال, اس کی واحد کیا ہوگی؟ مثال. امثال, مثالیں. اخبار, اس کی واحد کیا ہوگی؟ خبر, خبریں. اطراف, ہم کہتے ہیں ایک طرف ہو کے بیٹھ جاؤ, ایک طرف ہو کے بیٹھ جاؤ. طرف مطلب کونا, اطراف کونے.
ٹھیک ہے، پولیس نے چاروں اطراف سے گھیر لیا. یہ میں اس لیے بولتا ہوں تاکہ آپ کو ورڈ یہیں پر یاد ہو جائے، مشابہت سے، شباہت سے. ٹھیک ہے، اطراف. اموال اس کی واحد کیا آئے گی؟ مال. القاب، القاب اس کی واحد کیا آئے گی؟ لقب. القاب اردو کے ورڈ بھی آئیں گے، اردو سے مشابہ ورڈ بھی آئیں گے، اب مکس اپ آئیں گے سارے، پیور عربک ورڈز بھی آ جائیں گے. اصحاب، صاحب، ساتھی. اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کے ساتھی. اصحاب، ساتھی. اصحاب تھوڑا سا شاید یہ تو اردو میں بھی ہے، چلیں. ارباب، جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں ارباب اختیار. ٹھیک ہے، اس کی واحد کیا آئے گی؟ رب. رب کی جمع ارباب، بہت سارے رب. قرآن میں اللہ فرمائے گا کیا بہت سارے رب بہتر ہیں یا ایک رب بہتر ہے؟ ٹھیک ہے، تو ارباب بہت سارے رب. اس کے بعد ایام، یوم اس کی واحد کیا آئے گی؟ یوم. واپس بتا رہا ہوں، پڑھانے کا مقصد یہ ہے، جمع دیکھتے ہی فوراً لگے گا کہ اس کی ٹرانسلیشن نہیں آتی، لیکن اگر آپ غور کریں اس کی واحد پہ تو واحد کہیں نہ کہیں آپ کو آتی ہے، تو آپ بآسانی جمع کا ترجمہ بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ. صحف، صحف اس کی واحد ڈھونڈیں. صحیفہ اس کی واحد کیا ہے؟ صحیفہ. ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. صحیفہ کسے کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، چھوٹا سا پمفلٹ، کتابچہ جسے ہم کتابچہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، صحیفہ. کتاب کہتے ہیں بڑے حجم والی، بڑے زیادہ پیج والی، اور صحیفہ تھوڑے پیج والی، پمفلٹ جسے کہتے ہیں. کتابچہ جسے ہم اردو میں کہتے ہیں. ٹھیک ہے، کتابچہ. صحف کتابچے، صحیفے. الرسل رسول کی جمع. ٹھیک ہے، رسول کی جمع رسول، زیادہ رسول. المشارق مشرق. ہم تو ایک مشرق کو جانتے ہیں نا، ہم تو دنیا میں رہتے ہیں، تو اللہ کی یونیورس میں، کائنات میں کتنے مشرق ہیں تو اللہ جانتا ہے. رب المشارق، تمام مشرقوں کا رب. اللہ کے علم میں ہے کتنے مشرق ہیں، تو ایک سے زیادہ بھی مشرق ہیں اللہ کے علم میں، ہمارے لیے تو ایک ہی ہے. اسی طرح مغرب، مغارب، مغرب. اسی طرح یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ جبال. کیا لکھا ہوا ہے؟ جبال. جبال کی واحد آتی ہے جبل، ہم کہتے ہیں جبل رحمت. ٹھیک ہے، پہاڑ. تو جبال بہت سارے پہاڑ. الشعراء قرآن میں آئے گا شاعر. ٹھیک ہے، شاعر کی جمع شعراء، بہت سارے شاعر. الضعفاء ضعیف. ضعیف کا مطلب ہوتا ہے کمزور. ضعیف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کمزور. جو بڑا ہو جاتا ہے ہم اس کو ضعیف اس لیے کہتے ہیں کہ وہ کمزور ہو جاتا ہے. مفاتیح موسٹ امپورٹنٹ ورڈ، اس کی واحد آئے گی مفتاح. اب آپ بولیں گے اردو میں استعمال نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، یہ پیور عربک ورڈ ہے. اس کی یاد کر لیں، مفتاح کہتے ہیں چابی کو. لکھ لیں، مفتاح کسے کہتے ہیں؟ چابی کو. مفاتیح چابیاں. اسی طرح یہیں پر ہی پڑھ لیں. اقفال اس کی واحد آتی ہے قفل. ٹھیک ہے، قفل. قفل کہتے ہیں تالے کو. اس کی جمع کیا آتی ہے؟ اقفال، تالے. اسی طرح عباد اس کی واحد کیا آئے گی؟ عبد. یہ سارے جو میں نے لکھے ہیں نا، یہ نوٹس پہ لکھے ہیں آپ. ٹھیک ہے، واحد جو لکھی ہے عبد، بندہ. عباد بندے. عباد اللہ، اللہ کے بندے. قبور اس کی واحد کیا آئے گی؟ قبر. امور اس کی واحد کیا آئے گی؟ امر. کن امور پر بات ہوئی؟ کن معاملات پر بات ہوئی؟ امور مطلب معاملات. کس امر پر بات ہوئی؟ امر. اس کی واحد کیا آئے گی؟ امر. کن کاموں پر بات ہوئی؟ کن فیصلوں پر بات ہوئی؟ کن امور پر بات ہوئی؟ امور کے کافی سارے ترجمے کیے جاتے ہیں، سمپل سا ترجمہ معاملہ یاد رکھ لیں. معاملہ، کن معاملات پہ بات ہوئی؟ حدود، حد. غیوب غیب. ٹھیک ہے، غیوب بہت سارے. غیب علام الغیوب، سارے غیبوں کا جاننے والا اللہ ہے. نجوم نجم، ستارہ. قلوب قلب. یتامہ یتیم. ٹھیک ہے، پڑھانے کا مقصد یہ ہے جب آپ ایک دفعہ اس چیز سے گزر جائیں گے تو آپ کے اندر صلاحیت پیدا ہو جائے گی، خود بخود پہچان لیں گے یہ جمع ہے، اور پھر اس کی واحد پہچاننے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. نیچے آ جائیں. تمرین. ہاں، نفوس رہ گیا. ٹھیک ہے، موسٹ امپورٹنٹ ورڈ نفوس. اس کی واحد ہوتی ہے نفس. نفس کا ترجمہ کیا یاد کیا تھا؟ جان. ٹھیک ہے، انفس جانیں، نفوس جانیں. قرآن میں یہ ورڈ بھی بہت زیادہ آئے گا. ٹھیک ہے، جب یہ انشاءاللہ ہم ٹیکسٹ پڑھیں گے تو انشاءاللہ جب اس کو زیادہ سمجھیں گے. نفس جان. ٹھیک ہے، خودی اندر جو چیز چھپی ہوتی ہے نا، انا، اس کو کہتے ہیں جان. نفسانی خواہشات. ٹھیک ہے، نہیں، روح کو نہیں کہتے. اچھا، نیچے آئیں. تمرین. درج ذیل اچھا پڑھائیں گے، تھوڑا تمرینیں زیادہ ہوں گی اس کورس میں. تمرین، ایکسرسائز، مشق.
ٹھیک ہے. پہلے پیج پہ جب پہلا ٹاپک تھا تو میں نے وہاں پہ تینوں ورڈ لکھے تھے. اردو کا مشق بھی لکھا تھا, عربک کا تمرین بھی لکھا تھا, اور انگلش کا ایکسرسائز بھی لکھا تھا. اب میں مشق ہٹا دیا تاکہ عربک ورڈ پہ آئیں, تمرین. ایکسرسائزز زیادہ ہوں گے اس کورس میں. درج ذیل الفاظ کی واحد بتاتے ہوئے ترجمہ کریں. اب جو رائٹ سائڈ پہ آپ کالم میں ورڈ لکھے ہوئے ہیں یہ اردو سے مشابہ ہیں, اور لیفٹ سائڈ پہ جو ورڈ ہیں یہ عربک تھے, تو اس لیے میں نے اس کی ٹرانسلیشن لکھ دی اور اس کی واحد بھی لکھ دی. تو اس میں کیا کرنا ہے آپ کو, ان ورڈز کی واحد پہچان نہیں ہے کہ اس کی واحد کیا ہے. واحد پہچان لیں گے تو ترجمہ کرنا آسان ہے. المرضى مریض کی جمع, البحار بحر جسے کہتے ہیں, بحر سمندر کی جمع, اعین عین کی جمع آنکھ, اعین آنکھ آنکھیں, الناس, اچھا الناس تو ہم نے جمع پڑھ لی تھی, اس کی واحد آتی ہے انسان, اس کی جمع اس کی واحد کیا آتی ہے انسان. السنہ یہ ال اس کا اپنا ہے, ٹھیک ہے, جیسے لسان, السنہ لسان کی جمع ہے. اس کو اگر میں الف لام کے ساتھ پڑھوں گا تو کیا کیسے پڑھوں گا, السنہ, السنہ. تو یہ ال جو ہے نا یہ اس کا اپنا ال ہے, یہ وہ والا ال نہیں ہے جو ہم لگاتے ہیں اسٹائل والا. لسان کی جمع السنہ زبانیں, آلہہ الہ کی جمع آلہہ, الہ کہتے ہیں معبود کو, ٹھیک ہے, جس ذات کی عبادت کی جائے وہ الہ ہے. آلہہ معبود بہت سارے. امتیاع متاع کی جمع ہے, ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے جب اس کی واحد پتہ چل گئی. امتیاع کا ڈائریکٹ ترجمہ کرانا مشکل تھا, لیکن اس کو جب واحد سے ریپرزینٹ کیا تو ترجمہ کرانا آسان ہو گیا. متاع کا ترجمہ کیا تھا, سامان, تو امتیاع زیادہ سامان, بہت سارے سامان. اذلہ ذلیل کی جمع ہے. اشیاء چیزیں, شیء کی جمع ہے, جسے ہم شے کہتے ہیں, شے, یہ کوئی شے نہیں ہے, یہ کوئی چیز ہی نہیں ہے. الشیاطین, الکلمات, اولیاء, اولیاء کی واحد ولی, ٹھیک ہے, اولیاء کی واحد ولی, اس کا مطلب دوست کر لیں, اولیاء دوست. اولیاء اللہ اللہ کے دوست. جو لیفٹ کالم میں ورڈز لکھے ہیں وہ پیور عربک ہیں, اس لیے میں نے ان کی واحد بھی لکھ دی اور ٹرانسلیشن بھی لکھ دی. مصابیح, اس کی واحد آتی ہے مصباح, ہم نام رکھتے ہیں نا مصباح, تو اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے چراغ. کواکب, اس کی واحد آتی ہے کوکب, کوکب کہتے ہیں ستارے کو, جس طرح نجم کے ستارے کو کہتے ہیں اس طرح کوکب بھی ستارے کو کہتے ہیں. الظلمات بہت موسٹ امپورٹنٹ ورڈ ہے, اس کو یاد کر لیں. ظلمات, اس کی واحد آتی ہے ظلمت, اس کی واحد کیا آتی ہے ظلمت. اردو میں بھی استعمال ہے, علامہ اقبال کی شاعری میں بہت آ گئی ہے ظلمت, ٹھیک ہے. اندھیرا, ظلمات اندھیرے. الرجال, اس کی واحد آتی ہے رجل آدمی. النساء عورتیں, اس کی واحد بالکل الگ آتی ہے امرأتن, ٹھیک ہے, کوئی میچ نہیں ہے. النساء عورتیں, اس کی واحد کیا آئے گی امرأہ. یہ ورڈ یاد کرنا ہے, ان کا تعلق کلاس 2C ہے, 2C سے ہے, پیور عربک ورڈز, ٹھیک ہے. سبل, اس کی واحد سبیل, سبیل کہتے ہیں راستے کو, سبیل کسے کہتے ہیں راستے کو. اکواب, اس کی واحد آتی ہے کوب. دیکھیں پرانی اردو ہے نا, اس میں بڑے بزرگ بولتے تھے کوب, چائے کا کوب, ٹھیک ہے, پیالہ, کٹوری. تو اکواب, جنتوں میں جو جام پلائے جائیں گے وہ اکواب میں ہوں گے, ٹھیک ہے, جو پیالیوں میں ہوں گے, کپس میں ہوں گے, گلاسوں میں ہوں گے. اکواب گلاسز, کپس, ٹھیک ہے. الموتى میت کی جمع ہے, ٹھیک ہے, ہم اردو میں میت کہتے ہیں, عربک میں میت, میت مردہ, ٹھیک ہے. موتى بہت یعنی میتیں. اعداء عدو کی جمع ہے, عدو کہتے ہیں دشمن کو. امہات, کی جمع ہے, کسے کہتے ہیں ماں کو. آبا اب کی جمع ہے, اور اب کسے کہتے ہیں باپ کو. آثار, یہ بھی موسٹ امپورٹنٹ ورڈ ہے, آثار نشانیاں یا نشانات, نشانیاں نہیں نشانات. اثر, ہم کہتے ہیں اثر رہ گیا, چائے گری تھی, چائے کا اثر باقی ہے, چائے کا نشان باقی ہے. تو یہ ورڈز بتانے کا مقصد مذاق کرنا نہیں ہوتا, یہ ورڈز یہ مشابہت بتانے کا مقصد ہوتا ہے ورڈ یہیں پر یاد ہو جائے کسی نہ کسی مشابہت سے. اثر, آثار, نشانات, ٹھیک ہے. موسٹ امپورٹنٹ جو ہماری تمرین ہوتی ہے, جو ہماری ایکسرسائز ہوتی ہے, وہ آیات پر مشتمل ہوتی ہے. اب آپ اس سے یوز ٹو ہو گئے ہوں گے. اس میں سے ہمیں کون سے الفاظ نکالنے ہیں, پڑھیں پیج نمبر 9. ایک تو وہ الفاظ جو ہم نے واحد پڑھ چکے ہیں وہ بھی ہم نکالیں گے, لیکن اس چیپٹر میں ہم نے کیا پڑھا ہے, جمع کے الفاظ, ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ ہم اس میں جمع پہ بھی غور کریں گے. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ, لیکن اس سے پہلے, ٹھیک ہے, وہ اس چیپٹر میں نہیں تھا, ڈائریکٹ اسٹارٹ کریں گے. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ, تو مساجد پہ ہم انڈرلائن کریں گے, اور للہ اللہ پہ ہم انڈرلائن کریں گے. اچھا ایک ورڈ سمجھ لیں, یہ للہ بہت آتا ہے, ٹھیک ہے. یہ اصل میں 2 ورڈ ہیں, للہ 2 ورڈ ہیں, ٹھیک ہے. ایک
عربی کا ورڈ ہے لی اور ایک ہے اللہ. جب لی کو اس سے ملاتے ہیں نا تو یہ الف بھی ختم ہو جاتا ہے, یہ ال بھی ختم ہو جاتا ہے لفظ اللہ کا, اور یہ لی ڈائریکٹ مل جاتا ہے, تو اس کو للہ پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ اللہ ہی لکھا ہوا ہے لیکن اللہ لفظ اللہ کے ساتھ حرف لی ملا دیا. حرف لی کا کیا ترجمہ ہے وہ انشاءاللہ ہم یونٹ نمبر 2 میں پڑھیں گے. ٹھیک ہے, ابھی ہم صرف اس یونٹ میں حروف الفاظ پہ غور کر رہے ہیں, الفاظ کا ذخیرہ حاصل کر رہے ہیں. ہم الفاظ کو ملا نہیں رہے ہرگز, الفاظ کو ملانے کی کوشش بھی نہیں کریں کہ آیات میں یہ الفاظ معلوم ہوگا تو دونوں کو ملا کر کس طرح آیت کا ترجمہ بنے گا. میں سجیسٹ کرتا ہوں کہ ہرگز یہ کام نہ کریں. ابھی صرف الفاظ پہ غور کریں, الفاظ کے ذخیرہ حاصل کریں. ہم انشاءاللہ عربک گرامر پہ آئیں گے انشاءاللہ. صرف یہ کہ آپ شوق سے لگن سے پڑھتے رہیں, جو کام آپ کو دیا جا رہا ہے وہ کرتے رہیں آپ. ٹھیک ہے, یہ ایکسرسائز ہی آپ کے اندر نکھار پیدا کریں گے. یہ ساری آیات ایز یوزول جس طرح پیچھے ہم کرتے ہوئے آئے اس طرح کرنی ہے, لیکن ایک آیت ایسی ہے جس کو میں ضرور یہاں پہ بیان کروں گا. دیکھیں بلیک کلر سے لکھی ہوئی ہوگی وہ آیت, نظر آ رہی ہے؟ افلا یتدبرون القرآن. سب سے پہلے تو مجھے بتائیں اس میں کون کون سے ورڈ آپ کو آتے ہیں. ٹھیک ہے, افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. سب سے پہلے تو بتائیں اس میں کون کون سے ورڈ ہمیں آتے ہیں. ٹھیک ہے, افلا چھوڑ دیں, یتدبرون چھوڑ دیں, القرآن یہ آتا ہے. قلوب قلب کی جمع ہے, اقفال ابھی ہم نے پڑھا ہے, اقفال قفل کی جمع ہے, اقفال تالے. اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم افلا یتدبرون القرآن. لوگوں کو کیا ہو گیا ہے, قرآن میں یہ غور و فکر نہیں کرتے, قرآن کو ٹائم نہیں دیتے, قرآن کو سمجھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے ان کے پاس. کیا ہو گیا ان لوگوں کو؟ ام علی قلوب اقفالها, کیا ان کے دلوں پہ تالے پڑ گئے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی کتنے کیسے الفاظ استعمال کر رہے ہیں. لوگوں حقیقت یہ ہے تمہارے دلوں پہ تالے پڑ گئے ہیں. دنیا جہاں کے کام کرنے کے لیے وقت ہے تمہارے پاس, اللہ کے قرآن میں تدبر کرنے کا وقت نہیں ہے. تدبر کیسے ہوگا؟ صرف ٹرانسلیشن سے؟ آپ سائنس کی کوئی کتاب جو انگلش میں موجود ہے اس کی ٹرانسلیشن سے ہو بہو ایگزیکٹ رزلٹ پہ پہنچ جائیں گے؟ آپ اللہ کے قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے لوگوں؟ اللہ کا شکوہ ہے کیا ان کے دلوں پہ تالے پڑ گئے ہیں؟ تو جواب کیا آتا ہے؟ ہاں اللہ ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس, ہمارے دلوں پہ واقعی تالے پڑ گئے ہیں. اس کے نیچے والی آیت بھی اورلی سن لیں. اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے لہم قلوب, ایسے لوگوں کے پاس دل تو ہیں, ایسے لوگوں کے پاس اللہ نے ان کو دل دیے تو ہیں, لا یفقہون بہا, لیکن ان دلوں میں سوچنے کی صلاحیت اللہ نے ختم کر دی ہے ان کے اس رویے کی وجہ سے. دل ہیں, دنیا کے کیلکولس, انٹیگریشنس, ڈیریویشن سب چیزیں آسانی سے سیکھ لیتے ہیں. قرآن سمجھنے میں موت آتی ہے, قرآن نہیں سمجھا جاتا, یہ تو بڑا مشکل ہے. اللہ فرماتا ہے دل تو ہیں ان کے پاس لیکن سمجھتے نہیں ہیں. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ, ان کے پاس آنکھیں تو ہیں, دیکھتی نہیں ہیں. دنیا جہاں کی چیزیں دیکھ سکتی ہیں, اللہ کی آیتیں ان کو نظر نہیں آتی. اسی آیت میں اللہ تبارک و تعالی آگے فرماتے ہیں ان کے پاس کان تو ہیں لیکن اللہ کی باتیں سننے کے قابل نہیں ہیں. دنیا جہاں کے سانگ سن لیں گے, دنیا جہاں کے ناولز سن لیں گے گھنٹوں گھنٹوں, اللہ کے قرآن کو نہیں سن سکتے. پھر اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے یہ جانوروں کے مانند ہیں, یہ لوگ جانوروں کے مانند ہیں. بل ہم اضل, بلکہ اللہ کے نزدیک جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں. اولئک هم الغافلون, یہی لوگ اللہ سے غافل ہیں, یہی لوگ اللہ سے غافل ہیں. اللہ کا فتویٰ ہے کہ اللہ کے قرآن کے لیے ٹائم نہیں ہے, اللہ کی باتیں سننے سمجھنے کے لیے وقت نہیں ہے. یہی لوگ غافل ہیں. کرتے رہیں چیریٹی, میں اس کو برا نہیں کہہ رہا لیکن ایک اللہ کا فتویٰ بیان کر رہا ہوں. جو اس قرآن سے غافل, جو اس قرآن پہ ٹائم نہیں دیتا, اللہ کہتا ہے یہی غافل ہے. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ان آیات کو پڑھیں, سمجھیں اور اس میں جمع کے الفاظ بھی نکالیں
اور جو الفاظ ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں وہ بھی انڈر لائن کریں، جو آپ کو سمجھ نہ آئے وہ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ ہمیں استقامت کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔